آئیے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہر اتوار کو بارگاہ سے شام مسجد رضیہ حوض میں ہفتہ واری بیان منعقد کیا جاتا ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد حاضہ میں شرکت فرما کر ثواب دار حاصل کریے۔ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت خطرہ کا خصوصی بیان ہوگا۔ حضرت العلامہ مولانا سید شاہ نجیب الدین شرفی قادری نقشبندی صاحب کا خصوصی بیان ہوگا۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ تمام حضرات شرکت فرما کر ثواب دار حاصل کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اہل بیت اطہار سے متعلق ہم نے بات شروع کی تھی، اور گزشتہ مرتبہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم کوشش کریں گے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یوم عاشورہ کی فضیلت بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو صاحبزادے کہا کرتے تھے، کہتے کہ میرے بچے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور محبت کی حد یہ ہو گئی، دوران خطبہ ادب کا تقاضا یہ ہے، نہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نہ تلاوت قرآن مجید کر سکتے ہیں۔ اگر دوران خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہوں، شہزادے کو یاد آئے تو آپ ممبر سے اٹھا کر شہزادے کو گود میں لیتے اور خطبہ دیتے تھے۔ محبت کا معیار بتا رہا ہوں، اسٹینڈرڈ آف محبت بتا رہا ہوں، غور کرنے کی بات ہے۔ گرچہ کہ شریعت میں جو ہمارے لیے قوانین میں نے بھی سنا ہے، حد یہ ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئے، اور آپ سجدے کو مکمل کر لیتے تو کیا ہوتا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جو پیٹھ پر ایک نیچے گر جاتے، زخمی ہو سکتے تھے، تو آپ سجدے کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا، اتنا لمبا کہ جماعت میں موجود ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کہیں پرواز نہ ہوئی، اسی لیے میں سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا، ٹھیک تو ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ شہزادے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہے، اور آپ انتظار فرما رہے ہیں کہ وہ خود سے نیچے آ جائے، پھر اس کے بعد سجدے کو مکمل کر لیں۔ کتنی محبت ہے، تھوڑا بہت سی
سجدے کو طول بخش دینا، دوڑنے کے بعد آگے جا کر گود میں لے لینا، محبت بھی تو کیا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ کا موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کریم میں بس جا رہے تھے۔ بچے عام طور پہ غفلت میں رہے، تھوڑا بھی غفلت ہو جائے تو پیچھے رہ جاتے ہیں، یا کہیں رک جاتے ہیں، یا کہیں چلے جاتے ہیں۔ عام طور پہ بچوں کی عادت کو فطرت ہوتی ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھتے رہے، یہ کسی باغ میں چلے گئے، کھجور کے باغ میں چلے گئے۔ کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ سب واپس آ گئے، اب یوں سمجھ رہے ہیں کہ کھیلنے سے لگے ہوں گے۔ جب واپس آئے، امام حسین نہیں موجود ہے، تو اما جان بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا صبح قیامت تک بیدار تمام سعادات گرامی کی اما جان ہے بی بی فاطمہ۔ اس لیے میں نے اما جان کہا۔ اما جان ہم تو ازواج مطہرات کو بھی کہتے ہیں، ام المؤمنین کہتے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے جو رشتہ لگایا ہے، اما جان کا جو رشتہ لگایا ہے، اس پہ غور کرنے سے میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ صبح قیامت جو بھی سعادت گرامی پیدا ہوئی ان کی اما جان ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ تو 70 مرتبہ آپ حجرے سے دروازے تک آتی رہی اور دیکھتی رہی، آتی رہی اور منتظر رہی کہ شہزادہ کہاں رہ گیا، شہزادہ کہاں رہ گیا۔ سب ڈھونڈنے میں مصروف۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بمشکل 1.5 سال کے بڑے ہیں، 1.5-2 سال کے بڑے ہوئے، آپ بھی نکل گئے ڈھونڈنے کے۔ اور جہاں جہاں بچے کھیلتے، بچوں کو معلوم ہوتا ہے وہاں کہیں پر حد یہ دیکھتے دیکھتے آبادی سے باہر نکل گئی۔ آبادی جہاں تھوڑی سی آبادی ہوگی، اب وہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا، ایک ہرن نظر آئی۔ آپ نے ہرن کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر روکا، نہیں رک جا، میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہرن کو گئی، پاس آئی، پوچھا میرے بھائی حسین کو تم نے دیکھا؟ تو ہرن نے کہا ہاں، تمہارے چھوٹے بھائی حسین کو صالح نام کا یہودی ہے، اس نے چھپا رکھا ہے اس کی گودام میں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ہرن نے گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی کہ مجھے بات کرنے کی آپ اجازت اور توفیق دیجیے تاکہ شہزادے کو میں جواب دے سکوں۔ پھر اس کے بعد صالح جو یہودی تھا اس کے گھر پہ گئے، کھٹکا مارے، اے صالح میرے بھائی حسن کو لے کر آ اور میرے حوالے کر دے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، عجیب سا اتفاق ہے، اغوا کیا اسے بھی نہیں معلوم، اور ایک بچہ جو آواز سے لگ رہا ہے کہ بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، وہ آگے چیلنجنگ آرڈرنگ لیول میں کہہ رہا ہے میرے بھائی حسین کو میرے حوالے کر دے، جیسا کہ کانفیڈنس ہے ہاں واقعتاً انہوں نے ہی دیا۔ اب اسی صورت میں باہر آیا، تم کون، کس کے بیٹے ہو، میری ماں کا نام کیا ہے؟ میری ماں کا نام پوچھتا ہے، میری ماں کا نام فاطمہ ہے، جو صبح قیامت تک پیدا ہونے والے سعادت گرامی کی والدہ ہے۔ میری ماں جنت کی تمام خواتین کی سردارہ ہے۔ اور رضا میں بہت ساری شہزادی رسول فلاں فلاں بہت ساری باتیں آپ کہنے لگے، اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھ، اگر میری ماں نے ہاتھ اٹھا لیا دعا کے لیے اور میرے باپ نے تلوار اٹھا لی بدلہ لینے کے لیے اور میرے نانا نے آسمان کی طرف نگاہ کر لی تو سارے کے سارے یہودی تباہ و برباد ہو جائیں گے، فوری میرے بھائی کو میرے حوالے کر دیں۔ بڑا عجیب سی بے فکری ہوگی، بڑی اتنی کانفیڈنس سے اتنا جو نا بچہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہا ہے، لیکن کس کے بیٹے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا؟ میرے باپ کا نام علی بن خطاب، جو شیر خدا ہے، جو میدان جنگ میں 2 ہاتھ سے لڑتے ہیں،
دو تلوار دو ہاتھ میں لے کے لڑتے ہیں، دو نیزے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر سونے والے میرے بابا تھے، جب عزت کے لیے شب عزت آتے ہیں، اور میرے بابا وہ ہے جو دونوں قبلوں کی طرف کر کے نماز پڑھنے والے میرے بابا ہیں۔ قبلہ اول کی طرف بھی رو کر کے آپ نے نماز پڑھا، اور قبلہ اب جو ہے اس کی طرف بھی آپ نے نماز پڑھا۔ بولے نام کیا ہے تیرا؟ میرے بابا کا نام علی۔ پھر اس کے بعد کہا دیکھو فوری واپس کرو۔ بولے تیرے نانا کون؟ اے بچے بتا تیرے نانا کون؟ میرے نانا وہ ہے جو عشاء کی نماز مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں پڑھتے ہیں اور پلک جھپکنے تک عرش مولا پہ جاتے ہیں، اللہ سے گفتگو کر کے پھر واپس آتے ہیں۔ میرے نانا نبی آخری زمان ہے، میرے نانا آخری رسول ہے، میرے نانا صاحب قرآن ہے۔ ہر ایک کے بارے میں بہت تفصیل نہیں میں شارٹ کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ سنتا رہا، آنکھ سے آنسو بہاتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے کفر کو نکالتا رہا، ایمان کی حرارت پیدا کرواتا رہا۔ اب اس کے بعد بھی بچے کو لے کر آئے، لے کر آ کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے بولے بھائی بچے تمہارے بھائی کو بھی لے جاؤ۔ اب وہ ندامت کے آنسو بہاتا رہا، نتیجے پہ پہنچا کہ اب مجھے اسلام قبول کر لینا ہے۔ اپنے ہی قبیلے والوں سے اپنی جو احباب تھے ان سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ 70 کے ٹیم جمع ہوگی، جملہ 70 لوگ جمع ہو گئے کہ چلو ہم بھی ایمان لے آئے، چلو ہم بھی ایمان لے آئے۔ 70 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ ایمان اخلاق سے پیدا ایمان والے لوگ بنے، تلوار سے نہیں، طاقت سے نہیں، دولت سے نہیں، اخلاق سے۔ پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد جو دل کی کیفیت تھی، جو اضطراب کا شکار تھا، دل بے چین تھا، قلب مطمئنہ ہو جائے گا یہ سمجھ کے ایمان لایا، پھر بھی دل کی بے قراری نے کوئی اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ اب پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ ہو بچوں کی یعنی بچے کی اماں سے معافی چاہو کہ میں نے تمہارے سعادت کو اغوا کیا تھا، 3-4 گھنٹے اپنے پاس رکھا تھا، معافی چاہ دیتا۔ روتا ہوا در شہزادی رسول بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور کہہ رہا اماں جان، اے شہزادی رسول، اے خاتون جنت، میں نے تمہارے بچے کو 3-4 گھنٹے کے لیے اغوا کر کے بند رکھا تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ بولے کہا میں ابھی بھی ایمان لایا ہوں، میرا نام صالح ہے اور میں پہلے یہودی تھا۔ تو بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اچھا میرے حصے کی میں نے معافی تمہیں دے دی ہے، لیکن سنو جہاں پر یہ میرا بیٹا ہے ساتھ علی کا بھی تو بیٹا ہے، تم جاؤ اور علی سے معافی چاہ لینا۔ اب علی رضی اللہ عنہ کے انتظار کیا، علی رضی اللہ عنہ کی آمد پر ان سے کہا اے علی کرم اللہ وجہ، میں نے آپ کے صاحبزادے کو اغوا کیا، 3-4 دن تک اپنے پاس بند رکھا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میرے دل کو قرار نہیں آ رہا ہے، میرے دل کے قرار بخشنے کے لیے آپ میری اس گستاخی کو معاف فرما دیجیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے حصے کی جو معافی میں نے تجھ کو دی تھی، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو میرے بچے کہتے ہیں، جگر گوشت رسول رہی، جا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی چاہیے، جا ان سے بھی معافی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجیے، میں نے آپ کے جگر گوشت کو کچھ گھنٹوں کے لیے اغوا کیا تھا اور انہیں بند رکھا تھا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، وہ تو معاف کرانے والے، صفات کرانے والے ہو، کیسے معاف نہ کریں؟ انہوں نے کہا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا، لیکن سن یہ اللہ کے چہیتے بچے ہیں، جا اللہ سے بھی معافی چاہے۔
غور کیجئے گا کیسی محبت ہے حسن کریمین سے، وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ علی کو بھی محبت ہے، فاطمہ کو بھی محبت ہے، اللہ کے رسول کو بھی محبت ہے، حد یہ ہے اللہ کو بھی محبت ہے۔ اب جو گڑانے لگا سجدہ رہے دعا کرنے لگا، کوئی رسپانس نہیں، تھوڑی اللہ جواب نہیں ہے۔ بے ساختگی کے عالم میں جنگل کی طرف نکل گیا، 17 دن تک 17 days تک گر گراتا رہا، روتے رہے، گر گراتے رہے، معافی چاہتے رہے۔ 18ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی بھیجا، جاؤ ہم نے اس کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنا دوست بنا لیا، نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنے اس کو دوست بنا لیا، جاؤ اس کو بولو، اتنا پہنچا دوست۔ 2-3 گھنٹے اپنے پاس رکھنے والا جو تھا بعد میں والے بن گیا، یہودی تھا ایمان والا بن گیا۔ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کی گرفتاری اغوا کر کے بند رکھنے کے لیے اتنا پشیمان۔ پھر وہ لوگ جو تلوار سے گردن جسم مبارک سے الگ کیے ہوئے، ان کا کیا حال ہوگا ذرا سوچو۔ سر اقدس کو جسم اندر سے الگ کرنے والوں کا کیا معاملہ ہوگا ذرا سوچو۔ بڑی سوچنے سمجھنے کی حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ، دونوں نے 2 تختیوں میں کچھ لکھا، گڈ ہینڈ رائٹنگ میں خوش خط لکھی۔ خوش خط لکھنے کے بعد میں اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ سب سے اچھا کوئی میں لکھا تو لکھے، دونوں میں بھی ساتھ قربانی کا جذبہ۔ حسن بولتے حسین تم لکھیے، حسین بولتے نہیں بابا نہیں بھیا آپ لکھیے، بولے کیوں نہ ہو فیصلہ کرا لیں بابا کے پاس آ گیا۔ علی رضا بابا کے آدمی حاضر ہوئے، کہا اب بجان ہم نے 2 خط خوش خط لکھا ہے، ہم دونوں میں کس کا خط اچھا ہے آپ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ علی رضی اللہ عنہ اگر کہتے حسن کا اچھا تو حسین ناراض ہو جاتے، دل میں سوچتے کہ دیکھو انہوں جیتے میں ہار گیا، پوزیٹیولی صحیح لیکن بچوں کے دل میں بات تو آتی، حالانکہ جذبہ ضرور ہے جتانے کا، لیکن پھر بھی خیال دے جاتا کہ میں ہار گیا، فیصلہ نہیں کر پائے۔ سادہ ایک کام کرو، اپنی میزان سے فیصلہ لے لو، اپنی میزان سے بات کرو اور ان سے کہو کہ کون بہتر لکھا ہے۔ امیزان کی خدمت میں حاضر ہوئے، امیزان نے دونوں کے خط کو دیکھا، وہی خیال آیا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو بہتر بولے تو پھر دوسرا محسوس کرے گا، فیل کر آئے گی اس کے پاس۔ کہا بیٹے یہ فیصلہ میں نہیں کر پاؤں گی، اپنے نانا جان سے فیصلہ کرا لوں گا، اپنے نانا سے فیصلہ کرا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، نانا جان ہم دونوں مل کر کے خوش خط لکھے ہیں، اب آپ دونوں میں سے بہتر کو لکھے ذرا بتا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی سوچ رکھتے ہیں جو بی بی فاطمہ کی سوچ تھی، علی کی سوچ تھی۔ اگرچہ کہ میں کہہ دیا کسی ایک کا اچھا کبھی دوسرے کو برا لگے گا، اور کسی کو ناراض کرنا نہ ماں کو گوارا ہے، نہ باپ کو گوارا ہے، نہ نانا کو گوارا ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے، کہا بچوں تمہارا فیصلہ جبرائیل کریں گے، جبرائیل فیصلہ کریں گے۔ میں نے ابھی تک جو واقعہ سنایا تھا وہ واقعہ 7 دانے والا واقعہ تھا، آج جو میں نے واقعہ پڑھا ہے اس واقعے میں تھوڑا سا الگ معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل فیصلہ کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جبرائیل جنت کو آؤ، ایک سیب ان کے تختیوں کی طرف پھینک دو، جس تختی پر وہ سیب ٹکے گا وہ جیت جائے، وہ جیت گیا آپ کہہ دینا، وہ خط اچھا ہے آپ کہہ دینا۔ تو اعلان کر دیا، اللہ نے یہ حکم دیا، اس سے اوپر سے ملا ہوگا آپ نے،
اوپر سے میں ڈالوں گا، کس کے اوپر رہ گیا وہ خود اللہ نے یہ فارمولہ بتایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبرائیل جب جنت سے سیب تم نیچے ڈالو گے تو نیچے جب پہنچے گا سیب تو دو ٹکڑے ہو کے بیچ میں سے آدھا ہوتا ہو کے گرنا دونوں تختوں پہ، ادھر آدھا گرنا ادھر آدھا گرنا، حسب حکم اللہ کے حکم کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، دونوں تختوں پر سیب گرا، آدھا ادھر آدھا ادھر، بال برابر کا فرق نہیں، ایگزیکٹلی 50-50%۔ اب ذرا سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کیسے سزا دے؟ نہ ماں نہ باپ نہ جبرائیل نہ اللہ، پانچ لوگ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک سے زیادہ ایسا ہو جائے۔ پھر ایسے شہزادوں کو دو طرح کے جامع شہادت ملا کے شہید کیا گیا۔ شہادت کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن براڈلی دو اس کی اقسام ہیں۔ ایک ہے شہادت جریح، ایک ہے شہادت خفی۔ شہادت جریح کا مطلب کیا ہے؟ آپ مقابلہ کرتے ہیں اسلام کے لیے تلوار کے ساتھ یا پھر جو بھی انداز میں جنگ ہوگی وہ جنگ میں شہید ہونا، وہ شہادت جریح۔ شہادت خفی کا مطلب کیا ہے؟ چھپی ہوئی شہادت، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا لیکن وہ شہید ایسے ہی ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک بات کہی گئی ہے، ایک علماء کی جماعت کا کہنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,80,000 سارے پیغمبروں کی خوبیاں دی گئی تھی، سارے پیغمبروں کی خوبیاں ایک میں آپ کو رکھی گئی تھی، لیکن شہید کا درجہ آپ کو نہیں ملا، اس لیے آپ کے نواسوں کو شہید کیا گیا۔ ایک علماء کے تھوڑا فشوی ہے، ایک ماننا ہے، اور دوسرے علماء کا ماننا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں رکھا، اس میں بھی کمی نہیں رکھا۔ وہ کیسے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودن کی دعوت پر حاضر ہوئے۔ یہودن پہلے پوچھ رہی تھی آپ کو پسند چیز کیا ہے؟ تو 10 کا گوشت، ہاتھ کا گوشت کھاتے ہیں، تو ہاتھ کے گوشت کو تیار کر کے اس میں زہر ملا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت میں حاضر ہوئے، ایک صحابی کے ساتھ گئے، آپ ایک صحابی ایک نوالا اٹھائے، دوسرا نوالا اٹھائے، تب جو ہے نا آپ کھانے سے پہلے توقف فرمائے، تب جو ہے نا گوشت کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے استعمال مت کیجیے، اس وقت تک آپ ایک نوالا اپنے منہ میں رکھیں، ایک نوالا منہ میں رکھیں، گوشت کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت میں ہڈی کہہ رہی ہے کہ مجھ میں زہر ہے، آپ مجھے استعمال نہ کریں۔ آپ کھانے سے ہاتھ روک لیے، اس دوران اسی بیچ وہ صاحب رسول جامع شہادت پی لیے، شہادت خفی سے آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اتنا اسٹرانگ زہر تھا، 2 نوالے میں آپ کی جان چلے گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں جو زہر پہنچا تھا وہ زہر کو محفوظ کر دیا، زہر کو محفوظ کر دیا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے کا جب وقت آیا، وہ زہر نے اپنا اثر دکھایا، جس کی وجہ سے آپ کا چہرے مبارک زرد پڑ گیا تھا۔ اکثر کتابوں میں آپ نے پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہوگا، آپ کا چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا وہ زہر کے اثر کی وجہ سے۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت خفی ملی، آپ بھی شہادت کے جام پی کر کے اس دنیا سے گئے۔ وہ جو یہود کا گوشت کا ریزرو تھا، زہر کا اثر بتلایا آپ کے ایک وقت یقین پر، اور ایسا اسٹرانگ زہر تھا جب اثر بتلایا تو اب اٹھنے کے بھی قابل نہیں۔ 2 صحابہ کرام آپ کو 2 طرف پکڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرف پکڑ کے مسجد میں لے آئے، ایسی کمزوری ہو گئی۔ تو ایک علماء کی جماعت کیا کہتی یہ زہر کے اثر کی وجہ سے، خیر جو بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نواسوں کو جامع شہادت پلایا گیا، ایک کو زہر دے کر مارا گیا، دوسرے کو میدان جنگ میں شہید کیا گیا۔ اور سنو زہر کس کو دیا گیا؟ امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا۔ اب تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن کو جب زہر دیا گیا معلوم تھا تو زہر کیوں کھایا؟ ہر وقت معلوم ہو جاتا تھا، پھر بھی کیوں کھایا؟ تو اللہ کی مصلحت کے آگے
کیا وہ زہر کو آپ بدل نہیں سکتے تھے؟ زہر کے اثر کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے؟ بے شک کر سکتے تھے۔ کسی نے سوال کیا تو جواب میں مولوی صدر لکھتے اپنی کتاب شاہنامہ میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مسجد سے دوسری مسجد کو جا رہے تھے، جو راستے میں سوکھانے کا رہتا قلعہ کر دینا دھوپ کے اوپر میں، تو ایسے کھجور کے جھاڑ کے نیچے آپ کا بستر لگایا گیا جس کی کوئی پتا تھا نہ کوئی پھل تھا، کوئی پتا تھا نہیں، خالی تنا کھڑا ہوا ہے جس کی طرف سے چھاؤں تھوڑی سی ملتی ہے، پتے اگر ہو تو چھاؤں سے نہیں تھی۔ کسی نے کہا کاش اس کھجور کے جھاڑ پہ کھجور لگی ہوتے تو ہم شہروں میں کھاتے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم کھجور کھانا چاہتے ہو؟ بولے ہاں ہم کھجور کھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائی، دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھجور کے جھاڑ کو ہرا بھرا کر دیا، تازہ کر دیا، نہ صرف یہ بلکہ کھجوروں سے لدا ہوا جھاڑ بن گیا۔ جو موقع پر موجود تھے تمام لوگوں نے پیٹ بھر کی کھجوریں کھائی۔ تو ثابت یہ ہوا آپ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن یہ مسئلے خداوندی تھی، اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کی۔ آپ ہی کے ذریعے آپ نے آپ کو زہر دیا، ایک بار زہر دیا، زہر آپ کھائے، ناظر کی خبر سے جا کے چمٹ گئے، زہر کا اثر ختم ہوگا، 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 71 مرتبہ زہر دیا، 71 ٹائم زہر دیا۔ ہر وقت زہر کے اسٹرانگنس کو بڑھایا جاتا تھا، زہر کی سختی کو بڑھایا جاتا تھا۔ آپ زہر کھاتے تھے، ناظر کی خبر کو جا کے چپک جاتے تھے، تمام زہر ختم ہو جاتا تھا۔ 72ویں مرتبہ بھی ایسی ہوا، زہر دیا گیا، اس کے بعد آپ اٹھے۔ اس حد تک زہر نے ایسا کیا کہ خی ہوئی، خی میں انتڑیوں کے کلیجے کے ٹکڑے نکلے۔ بتایا گیا انتڑیوں کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، اتنے ٹکڑے، اتنا خطرناک زہر تھا کہ نانا کی خبر تک پہنچ نہیں پائے اور جا کے شہادت دی۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ ہم نہیں بیان کر سکتے، نہیں بول سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم یہ غور کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ، اب ایک ہی بات ہوگی کہ آپ یزید کی بات مانتے تو قصہ ختم تھا۔ اکثر ناقص لوگ، نہیں سمجھنے والے، کم علم لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے یزید کی بات مان لینا تھا بھائی، کیوں آپ اپنے اہل بیت کو جامع شہادت پلائے، کیوں اتنا کرے، آپ نہیں کرنا تھا۔ یزید کی بات مان لے تو قصہ ختم تھا۔ نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ۔ سنو یزید کیا ہے، یزید کے بارے میں کہتے ہو تو ایک گھنٹہ بھی بس نہیں ہوگا، مختصر سی بات کہتا ہوں۔ یزید مدینہ شریف میں آیا، شراب کی محفل جمایا، اس محفل میں حسین رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آئے محفل میں تو دور سے ہی شراب کی بدبو آنے لگی۔ بولے یہ کیا ہے؟ شربت ہے، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، شراب ہے۔ تو اس وقت پر آپ نے کہا نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، ایسی محفل میں مجھے جانا نہ، ایسا شربت مجھے پینا۔ مدینہ شریف میں شربت کہہ کر شراب پیتا اور محفل جما کے شراب پلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ سنو، زنا گناہ نہیں ہے، پیسے دو زنا کر، جائز ہے۔ ارے سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن شریف کے خلاف کہنے والا، قرآن شریف کی تعلیمات کے خلاف حکم دینے والا کیا وہ مسلمان کا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ پھر کہتا ہے اگرچہ اپنی بہن سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، تمہاری بہن سے تم شادی کر سکتے ہو، حد یہ ہے تمہاری ماں سے تم شادی کر سکتے ہو۔ کروڑ بار نعوذ باللہ، اسلام کو داغدار بنانے والا، اس کے ہاتھ ناپاک ہاتھ پہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا پاک ہاتھ جائے اور بیعت کرے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور سنو، یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، یہ پولیٹیکل لڑائی نہیں